السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 21 ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40، 41 اور 42 انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ کل کے لیکچر کے اندر بنی اسرائیل سے متعلق میں نے آپ کو تقریباً تمام تفصیلات بتلا دی تھیں، ان کا کیا تعارف ہے، کس نبی کی اولاد ہیں، کہاں سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں، ساری چیزیں میں نے بہت تفصیلاً آپ کو بتلائی تھی۔ تو آج انشاءاللہ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آیات کے اندر جو چیزیں اللہ نے بتلائی ہیں تو انشاءاللہ اس کو پھر بیان کیا جائے گا۔ آج کا جو یہ آیات ہیں، یہ جو آگے آنے والا پورا رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اجمالی طور پر بنی اسرائیل کے کچھ انعامات جو ان کے اوپر کیے یا احسانات کیے یا ان کو کچھ اللہ تبارک و تعالی جو اوامر وغیرہ دے رہے ہیں وہ بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ تفصیلی بیان کیا جائے گا۔ اصل میں سورہ بقرہ جو ہے مدنی ہے، اور مدنی جو صورتیں ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد زیادہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے اندر رہا۔ اب مدینہ کے اندر زیادہ تر اہل کتاب تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے اہل کتاب یعنی کہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا یعنی بنی اسرائیلیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو قرآن سے، تاکہ وہ اپنا جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے اندر یا انجیل کے اندر اللہ نے جو ان کو احکامات دیے تھے وہ ان کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آیت سے انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی میں نے آپ کو بتایا تھا یا ندا کے لیے آتا ہے، ایک کے معنی میں آتا ہے، جیسے یا محمد یا رسول اللہ یا اللہ وغیرہ کہا جاتا ہے، تو یا ندا کے لیے ہوتا ہے، کسی کو خطاب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بنی اولاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب بھی کہہ سکتے ہیں، اے اسرائیل کی اولاد بھی کہہ سکتے ہیں، اے اولاد یعقوب کہہ دیں آپ، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام کا لقب تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو اے اولاد یعقوب اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، میں نے جو تم پر انعام کی، یعنی میں نے جو تمہیں نعمتیں بخشی ہیں، جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ان کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اللہ فرما رہے ہیں اور میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوفو معنی کیا ہے؟ پورا کرنے کے معنی میں آتا ہے، بعہدی، میرے عہد کو، یعنی جو میرے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، اور میں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اللہ فرما رہے ہیں اور مجھ سے ہی ڈرو، ٹھیک ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس چیز پر یا اس پر، انزلتو، جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن نازل ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اور تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے، اس کتاب کی یا اس قرآن کی جو تصدیق کرنے والا ہے اس کو اپنے ایمان لے کر آ جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ فرما رہے ہیں اور تم نہ ہو جاؤ پہلے کافر۔ پہلا کافر سے کیا مراد ہے انشاءاللہ میں تفسیر کے اندر آپ کو کلیئر کروں گا۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ پہلے کافر بننے والے مت ہو جاؤ، تو یہ کیوں اللہ نے کہا یہ انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو واضح کرتا ہوں۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اللہ فرما رہے ہیں اور تشترو مانے عوض نہ لو یا فروخت مت کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بیچنے کے معنی میں آتا ہے کہ تم مت بیچو، مت فروخت کرو، مت عوض لو، بآیاتی، میری آیات کا، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا عوض مت لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اللہ فرما رہے ہیں اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ تلبیس کے معنی ملانے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مت ملاؤ، تلبسو، نہ ملاؤ حق اور باطل کو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اور نہ چھپاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ لا جو لا تلبسو کے شروع میں لا ہے، یہ لا تکتمو کے شروع میں بھی آتا ہے، کیونکہ جو واو ہے یہ عطف کے لیے آتا ہے۔ عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے والا حکم ہے وہ بعد والے میں بھی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم اردو میں کہتے ہیں اور کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں عطف کے لیے، پیچھے والا جو حکم ہوتا ہے وہ اور کے ساتھ اگلے والے حکم پہ بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے بولتے ہیں نا کہ علی صبح اٹھا اور اس نے کھانا کھایا، اب اور کے اوپر والا بھی ہے، شروع میں جب صبح اٹھا، ٹھیک ہے، وہی علی نے اور ساتھ میں یہ کام بھی کیا، تو وہ سارا پیچھے سے عطف ملتا ہوا آ رہا ہے، پچھلا سارا معاملہ بتلاتے ہوئے لا رہے ہیں، تو یہ عطف کے لیے آتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرما رہے ہیں اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ،
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے ہو، جبکہ تم اس چیز کو جانتے ہو، حق کو جانتے ہو، اس کے باوجود آپ اس کو چھپاؤ مت. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اللہ فرما رہے میری نعمتوں کو یاد کرو میں نے جو تم پر انعام کی. کون سی نعمتیں ہیں، کیا نعمتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بہت تفصیل کے ساتھ آئیں گی. میں انشاءاللہ آپ کو بتلاتا جاؤں گا اللہ نے کون کون سی نعمتوں کا کہا. ٹھیک ہے. کچھ نعمتیں آپ کو میں بتلا دیتا ہوں، جیسے من و سلوہ اللہ نے اتارا، اور بہت زیادہ انبیاء اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، اور ایک وقت میں دو دو تین تین انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے. تو بہت بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ کے. تو باقی یہ ہے کہ جیسے آگے اور تفصیلات آئیں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اب اللہ کا کیا وعدہ تھا ان کے ساتھ، اور پھر ان کا کیا وعدہ تھا اللہ کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتلا دوں. میں نے آپ کو ماقبل میں ایک بات بتلائی تھی کہ عہد الست ایک ہوا تھا، کہ جب عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا تمہارا کوئی رب ہے، مطلب کوئی اور رب ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا. تو انہوں نے کہا بالا، صرف آپ ہمارے رب ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے. ایک ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آ چکے ہیں عہد الست، یعنی کہ ہماری روحوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ صرف آپ ہمارے رب ہیں، باقی کوئی ہمارا اور رب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر دنیا میں آ کے ہم اس عہد کو توڑتے ہیں، ہم اللہ کی احکامات کو نہیں مانتے، تو اللہ کا وہ والا عہد ہم کیا کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. ہم اللہ کو رب نہیں مان رہے، حالانکہ ہم شروع میں عہد کر کے آئے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی مان کے چلیں گے. لیکن ہم دنیا میں آ کے اگر اللہ کی نہیں مانتے تو وہ عہد ہم کیا کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہود نے بھی عہد کیا ہوا تھا، اب یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے، تو کوئی اللہ کی نہیں مان رہے، تو لہٰذا وہ عہد توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تورات کے اندر اور اپنے انبیاء کے ساتھ عہد کیا تھا کہ کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جو نبی تھے ان کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتلا دی تھیں. کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں. یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا، تو وہ اتنا زیادہ وضاحت کے ساتھ سب کچھ جانتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور انہوں نے تورات کے اندر اپنے انبیاء کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ ہم جو نشانی آخری نبی کے ہیں وہ ہم آگے جا کے بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنا عہد یہ بھی توڑ رہے تھے. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا عہد جو میرے ساتھ تم نے عہد کیا اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے. اب اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ آپ اللہ کی مان کے چلو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور تمہیں آخرت میں جنت الفردوس اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اب جب وہ اللہ کی مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کا وعدہ جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا جنت کا، گناہوں کو معاف کرنے کا اور آخرت میں آسانی پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ اس سے یہ مراد ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ فرماتے ہیں صرف مجھ سے ہی ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، یہاں سے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بھئی تم ایمان لے کر آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، اور اس کی تصدیق کرنے والا تمہارے ساتھ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا آگے کیا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. ٹھیک ہے. اور اللہ فرمانے کہ مت ہو جاؤ جو پہلے کافر بننے والے مت ہو جاؤ. مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کوئی بندہ ایمان نہ لے کے آتا، اسلام نہ لے کے آتا، ٹھیک ہے، کافر رہتا، اب اس کو دیکھنے کے بعد مثال کے طور پہ اس کو ایک بندے نے دیکھ کے اس نے بھی ایمان نہیں لایا، اسلام نہیں لایا، تو اس کے کفر کو دیکھ کے ایک بندے نے کفر اختیار کر لیا. اچھا یہ جو بندے نے دیکھ کے کفر اختیار کیا، اس کو آگے جا کے دو تین بندوں نے اور نے دیکھ کر انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ دیکھا دیکھی اس ایک بندے کی وجہ سے کتنے لوگ ایمان سے کیا ہو جائیں گے، پیچھے ہٹتے جائیں گے، اور یہ سب کا عذاب کس کو ملتا جائے گا، پہلے والے بندے کو ملتا جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھ لیں، مثال کے طور پہ جیسے آج کل ہمارے اس میں بہت زیادہ رواج پایا جا رہا ہے، واٹس ایپ یا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس میں ہم بہت سی ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ریلیٹیو جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ. مثال کے طور پہ کوئی گانا وغیرہ ہم نے شیئر کر دیا، یا پھر کوئی ایسی گندی ویڈیوز وغیرہ جو ہم آگے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گناہ کا سبب بنتی ہیں. اب ایک کو اگر میں بھیجتا ہوں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ آگے سے 10 بندوں کو بھیجتا ہے، اب وہ 10 بندے آگے سے اور 10 بندوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ ایک جو ویڈیو تھی، چاہے گانے کی ہو، کوئی بھی ویڈیو ہو، وہ جتنی آگے پھیلتی جائے گی وہ سب کا گناہ جتنے بندے دیکھیں گے، جتنا ان کو گناہ ہوگا اتنا گناہ مجھے بھی ملتا جائے گا. میں اس گناہ کو پھیلانے کا سبب بنا.
تو جس طریقے سے نیکی صدقہ جاریہ ہے کہ اگر میں ایک نیک کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک اچھی چیز شیئر کر دی میں نے کسی کے ساتھ، اب وہ جتنے لوگوں کو آگے شیئر کرتے جائیں گے، جتنے لوگوں کو وہ اچھی چیز پتہ چل جائے گی، جیسے ان لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، مجھے ثواب ملتا جائے گا بعینی ہی۔ ایسے اگر میں گناہ کی تشہیر کروں گا، گناہ کو پھیلاؤں گا، تو جتنے لوگوں کے پاس وہ گناہ پھیلتا جائے گا، وہ تمام کے گناہوں کا جو ایک ازالہ ہوگا یا اس کا جو ایک مصیبت ہوگی وہ میرے اوپر بھی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ پہلے کافر مت بنو، کہ آپ کو دیکھے دیکھی جتنے لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ سارا کا سارا کیا ہوگا، آگے قیامت تک آنے والے تک ایک پورا سلسلہ چلتا جائے گا، اور اس کا سارا عذاب کس کے اوپر ہوگا، آپ کے اوپر آتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے بچ کے یہ گناہ جاریہ ہو جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری آیات کو نا بہت کم عوض کے بدلے مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری آیات کو مت بیچو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ایک تفصیلی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی آیات کو بیچنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب جو ہمارے قدیم علماء ہیں، جن کے اندر امام حنیفہ اور دیگر بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، انہوں نے اس چیز کے اوپر یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ قرآن وغیرہ یا دین کی تعلیمات دے کر اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ ان کا بالاتفاق یہی فتویٰ تھا، لیکن آج کے دور میں چونکہ اس وقت اصل میں ہوتا یہ تھا کہ علماء کو یا جو معلمین ہوتے تھے ان کو بیت المال کی طرف سے یہ ساری چیزیں مل جاتی تھیں، ان کو سالانہ یا منتھلی ان کو پیسے ملا کرتے تھے تنخواہ کی صورت میں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ ہمارے جو ائمہ ہیں، مسجد کے امام ہیں یا ہمارے دیگر جو معلمین حضرات ہیں، ان کو چونکہ حکومت کی طرف سے کوئی فنڈ وغیرہ نہیں ملتا، تو اس وجہ سے وہ اگرچہ لیتے ہیں لیکن وہ قرآن پڑھانے کی ان چیزوں کے پیسے نہیں لیتے، بلکہ وہ اپنے وقت کے پیسے لیتے ہیں جو وقت آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کا اس چیز کا عوض نہیں ہے۔ تو اسی میں بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، مثال کے طور پہ تراویح پڑھا کر اس پر اجرت آپ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی آیات کو آپ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی علم دیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو اگر ایک چیز کے بارے میں علم، آپ اس کو پیسے لے کے، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ کا مطلب حساب کتاب سیٹ ہے، آپ اس کو آگے بیچ کر لوگوں کو وہ نہ کریں، بلکہ اگر جتنا ہو سکے آپ فی سبیل اللہ اس چیز کو آگے پھیلائیں، دین کے علم کو، تو اس سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس کو جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا مراد ہے، یہ حق کو باطل کے ساتھ اس طریقے سے ملاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ حق کو بتاتے نہیں تھے بلکہ اس کو چھپاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اس چیز کی وہ ان کی تردید کر رہے ہیں کہ جو حق چیز ہے اس کو حق بتلاؤ، حق کو چھپاؤ نہیں، کتمان علم نہ کرو، علم کو چھپاؤ نہیں، جو چیز آپ کو معلوم ہو اس کو آگے تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ان کے لیے حکم نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ اگر آج ہمیں ایک چیز حق بتائے کہ یہ چیز حق ہے نا، اس کو ہم کسی ظالم بادشاہ کی وجہ سے یا کسی ظالم بندے کی وجہ سے ہم چھپا رہے ہیں، یا پھر کسی کی اپنی ذاتی مفادات کے لیے، مثال کے طور پہ کسی بندے کے پاس ہم جاب کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں کسی اسکول کے اندر یا کسی جگہ بھی، تو وہاں پہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو اسلام سے ریلیٹڈ ہے اور اس بندے کا نظریہ الگ ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے، تو آپ اس بندے سے ڈرتے ہوئے کہ یار یہ کہیں مجھے نکال نہ دے، یہ کوئی بادشاہ ہے، آپ اس کی وزیر ہیں، اس کے رعایا میں سے ہیں، جس نے آپ کو جو ہے نا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اگر وہ آپ سے کوئی غلط فتویٰ لے رہے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، آپ اس کو غلط فتویٰ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ میرا روزی روٹی چلتی رہے، اگر میں اس کے خلاف فتویٰ دے دوں گا تو روزی روٹی بند ہو جائے گی، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی کہ آپ حق کو چھپاؤ نہیں، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو چھپاؤ نہیں، کتمان علم نہ کرو، کتمان حق نہ کرو، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس چیز کو جانتے ہو۔ تو یہ آج کی آیات کا ترجمہ تھا، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ اس کی تفسیر تھی، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ تھا، تو انشاءاللہ کل مزید آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔